بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا علی نظامی یوٹیوب چینل، میں ہوں بابا نظامی۔ آج حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کی ایک تقریر ہے جو معراج شریف پر ہے۔ تو یہ جوانی کی تقریر ہے جی شاہ صاحب کی، اور بڑے اس میں ابتدا میں نکتے ہیں، اور پھر یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ علم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ شعر تو ذوق ہے شاہ صاحب کا بھی، اور ہمارے سنی جو لوگ ہیں وہ ان کا ذوق بھی ہے شعر پڑھنا، وہ شعر بھی پڑھتے ہیں۔ آگے بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑی خوبصورت طرز ہے، شعر بھی کمال کے ہیں۔ تو یہ جو ساتھ جو تصویر لگی ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے پھر تذکرہ کریں گے، یہ تصویر کس لیے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور پھر یہ کون ہستی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ حضور خطیب الاسلام کا فیض ہے۔ تو یہ بندہ پہلے اس کی داڑھی شریف نہیں تھی، تو اب یہ داڑھی شریف ہے، اس لیے یہ ساتھ فوٹو لگائی ہے، لیکن بعد میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ان کا بڑا مفصل جو ہے نا وہ تذکرہ ضرور کریں گے جی۔ اب آپ سنیں حضور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں سرکار کا معراج پر جانا، سرکار کے معراج بڑے نکتے ہیں، بڑی کمال کی طرح سنیں جی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس لیے لنوریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ یہ معراج زمینی تھا، یہ سفر زمین کا سفر تھا۔ آپ سفر زمین سے لامکان تک، خدا کے انوار و تجلیات، لامکان کی سیر، اور پھر حضور کا واپس آنا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہاں کعبہ قوسین کی اگرچہ میں نے مختصر سا بیان کیا تھا کہ کعبہ قوسین کسے کہتے ہیں۔ کعبہ قوسین کے متعلق یہ ہے کہ دو کمانوں کے گوشے، تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جو شکل ہوتی ہے اس کے یہ دو، جس میں وہ دھاگا وغیرہ بندھا ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کمان، جو پہلے مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں میں ایک بطور ہتھیار استعمال ہوتا تھا۔ یوں کہہ لیجیے کہ اس وقت کی وہ رائفل تھی۔ تو اس کے دو کونے ہوتے ہیں، ایک ادھر والا چونکہ یہ ہے، ایک یہ کونا اور ایک یہ کونا۔ اب اگر اللہ اور رسول کے درمیان خلا سمجھا جائے، میں اس لیے شروع ہو گیا ہوں کہ چونکہ وقت بجلی نے آج گڑبڑ کیا ہے، تو بغیر کسی گفتگو کے اس کو شروع کیا جائے تاکہ جمعے میں کور ہو سکے۔ وہ اتنا فاصلہ رہ گیا، فاصلہ سمجھنا یہ قرآن و حدیث کے شرعین خلاف ہے۔ میری اور تیری پوزیشن یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہے۔ ایک عام مسلمان کے اگر اللہ شارق کے زیادہ قریب ہے تو پھر نبی سے کمان کا فاصلہ، یہ تو بات گڑبڑ ہو گئی نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ محدود ہونے والی بات ہے کہ فاصلہ ان کے درمیان ہوتا ہے جو محدود ہوں۔ میرے اللہ محدود نہیں، جو اللہ کو محدود مانے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کی حد نہیں ہے کہ یہاں آ کے اللہ معاذ اللہ ختم ہو گیا اور آگے خلا ہے۔ جیسے میں اور ممشی بیٹھے ہیں تو ممشی کے درمیان یہ خلا ہے، اس کی وہ حد ہے، میری یہ حد ہے، تو اس کو محدود تصور کیا جائے گا۔ میرا رب وہ ہے جو محدود نہیں ہے۔ تو جب ایک عام مسلمان کی شارق سے زیادہ قریب ہے
تو حضور سے اس کے فاصلے بنانا اور اللہ کو محدود ماننا یہ اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی؟ تو اس کا معنی جب مطالعہ کیا جائے، جہاں تک میری اسٹڈی کا تعلق ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، عربوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا، پھر ان کے درمیان صلح ہوتی، تو وہ بیت اللہ میں آ کے اپنا کمانوں کے سرے جوڑ دیتے، تو پورا عرب وہاں تمام قریش اکٹھے ہوتے، تو ان کا معنی یہ ہوتا، وہ حلف دیتے کہ آج کے بعد میں تیرا ہوں، اور وہ دیتا کہ میں تیرا ہوں، اب تیرا دشمن جڑا ہے وہ میرا، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہوگا، جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہوگا۔ وہ بھی کہتا کہ میرا دشمن تیرا دشمن ہوگا، تیرا دشمن میرا دشمن ہوگا۔ وہ کہتا جس کو تو نے جو پناہ دے گا اس کو میں نے پناہ دی، جو اس کو میں نے پناہ دوں گا اس کو تو پناہ دے گا۔ یہ معاہدہ ہو جاتا، اس کا مفہوم نے یہ نکلتا، اس کا معنی یہ نکلتا کہ آج کے بعد یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، آج کے بعد دونوں، اب اس کی دشمنی صرف اس کی دشمنی نہیں رہے گی بلکہ وہ بھی اس کا دشمن ہوگا۔ اگر اس سے کوئی دشمنی کرے گا تو صرف اس کا ہی دشمن نہیں ہوگا، پھر اس کا بھی دشمن ہوگا۔ اگر مقابلہ اس سے کرے گا تو اس کا ہی مقابلہ نہیں ہوگا، اس کا بھی مقابلہ ہوگا۔ اگر اس کا مقابلہ کرے گا تو مت سمجھے کہ صرف اسی کا مقابلہ ہے، وہ اس کا بھی مقابلہ ہوگا۔ اب دونوں کا دشمنی دوستی بالکل ایک ہوگی۔ کسی سے معاہد دونوں سے ہو جائے وہ ایک ہوگا۔ اگر میں کرتا ہوں، محمد شریف میں کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا، وہ محمد شریف بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا۔ اگر یہ کر لیتا ہے تو میں بھی اس میں، یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو جب عربوں نے یہ اکٹھا کیا اس لیے کہ اسلام کو دبائیں گے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دبائیں گے، یہاں یہ نیا دین نہیں چلنے دیں گے، تو پورے عرب نے اکٹھے ہو کر اپنے کمانوں کے سرے جوڑ کے تو وعدہ کیا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آج سے ہم ایک ہیں، اسلام کے خلاف ہم اکٹھے۔ جب انہوں نے عہد کیا تو بشری تقاضوں کے تحت حضور کے مزاج اقدس پہ اس بات کا اثر ہوا کہ اب تو سارا عرب ایک ہو گیا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہ کرو، کیا ہوا؟ یہ سب اکٹھے ہو جائے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو تجھے کیا فرق پڑے گا؟ میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر مطلق ہوں، ان کی کیا مجال کہ میلی آنکھ بھی تیری طرف دیکھے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو رہا ان کا ایک ہونا تو آؤ محبوب سبحان اللہ یسری بعبدہ، ہم اعلان کرتے ہیں اگر انہوں نے ایک دوسرے کو بلا کے بیت اللہ میں اکٹھے ہوئے تو آئیے محبوب میں اعلان کرتا ہوں لا مقام میں چلیں، وہ بیت اللہ میں ہے، بیت المعمور پہ چلتے ہیں، بیت المعمور پہ، اور پتہ چلے لوگوں کو کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کا مقام کیا ہے۔ مقام کیا ہے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں امام مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو بلا کے امامت فرمانے کا حکم دینا کہ محبوب امامت فرماؤ۔ امامت کا مفہوم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ مقتدی اگر امام سے پہلے سر اٹھائے تو حضور کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہ گدھے کی شکل میں ہوگا۔ ہمارے ساتھی کچھ نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ابھی امام نے سر اٹھایا نہ ہو تو وہ اٹھا لیتے ہیں، یا بھی اس نے سجدہ کیا نہیں تو وہ کر لیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، حضور نے سخت منع فرمایا، وعید ہے کیا کہ قیامت کے دن اس کی شکل گدھے کی صورت ہوگی، گدھے کی شکل ہوگی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور وقت کا بادشاہ پیچھے کیوں نہ کھڑا ہو،
کتنا لینڈ لارڈ ہے، نواب ہے، رئیس ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہو، پریزیڈنٹ ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، کوئی افیسر ہو، کچھ بھی ہو، جب مقتدی نماز نیت کرے گا تو اسے نیت کرنی ہوگی، اسے پہلے کرے تو نماز نہیں ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا، کہتے تیری یہ وائلیشن کوئی گنجائش نہیں، تابع کرنا، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے تابع ہے، تو مقتدی امام کے تابع ہے، کوئی کسی قسم کی رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، سلام میں اگر تو وائلیشن کرے گا تو تیری نماز مسترد ختم، تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، تو یعنی تو تابع ہے اپنے امام کے۔ اب نبیوں کی امامت فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ محبوب امامت کراؤ، پوری کائنات کو پتہ چل جائے میرا نبی سب کا امام ہے، کل نبی میرے نبی کے تابع ہے۔ فرمایا محبوب امامت فرماؤ، پتہ لگ جائے کلیم خلیل زبی یہود و نصارہ نہیں، پوری کائنات نو پتہ لگ جائے کہ سارے انبیاء رسول میرے نبی دے تابع نے، بلکہ اعلان فرما دیتا گیا، قل کہہ دینا نو پاویں کوئی اللہ نو کنا مند ہے، جے تسی اللہ دے مننا لیو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو تے پھر اللہ دی بارگاہ چ مقبول بننا چاہندے ہو تے کی کرو، فاتبعونی، پھر تابع ہو جو میرے نبی دی اتباع کرو۔ مسلمان بھائیو، ثابت ہو انبیاء نو بھی چونکہ یہود و نصارہ حضور دی ولادت تو پہلے سارے نبی رسول پیغمبر جس لے اس وعدے دی جڑا عہد دی تجدید ہو رہی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیو میرے نال وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، جدو پھر کی لما آتَیتُکُم من کتاب و حکمہ، میرا رسول آ جائے تو جس لے میں تمہیں کتاب دیتی ہوئے، حکمت دیتی ہوئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا نبی تہاڈی تصدیق کردا ہویا ہوئے تے یا اللہ پھر کی کریے، فرمایا لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے نبی تے ایمان لیاؤنا ہے، اس عہد دی تجدید ہو رہی ہے، اتھے وعدہ لیا ہے، اتھے پریکٹیکل ہو رہی ہے۔ آؤ محبوب مسلح تے کھڑے ہو، سارے نو پتہ لگ جائے میرا نبی اینا افضل ہے کہ کل نبی میری سرکار دے تابع نے۔ اللہ اکبر، یہ تھا جماعت کرانے کا راز، اس کا فلسفہ یہ تھا۔ جماعت کرا لی تو پھر آدم علیہ السلام اٹھے، تعریفی جملے بولے، پھر نبی اٹھتے رہے، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پھر وقت جمعے کا چونکہ مخصوص ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، جس نے جماعت کرا لی ہے ساری، پھر سواری تیار ہو گئی ہے، تمام پروٹوکول کل نبی رسول میدان پر ہویا ہے، ملائکہ دا امام الانبیاء نے امامت کرائی ہے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں امام اور حسینوں میں حسین ایسے، حسینوں میں سے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے حسینوں میں کہ محبوب
واللیل اذا سجا حسینوں میں کہ محبوب قد جاکم من اللہ نور حسینوں میں سے کہ محبوب وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حسینوں میں سے کہ محبوب حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب. تو عزیزہ نے گرامی مرض کرنا جس لیے نماز ہو گئی ہے سارے نے تعریفی کلمات بولے نے پھر سواری اگے چلی زمین دا معراج ختم ہون اگے جا رہے نے سرکار ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. جس لئے محبوب اگے چلے نے تو کی ہویا ماذا کہ نال ملائکہ دی جماعت جبریل و میکائیل نال نے سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سویزا کے باری چلی یہ سواری سویزا. امام الانبیاء دی سواری چلی برات تے سوار نے ملائکہ دی جماعت نالے جا رہے نے. جس ویلے مسلمان بھائیو چل دے پہلا آسمان آیا جبریل امین دستک دیتی دروازہ بند. دربار نے پوچھا کون؟ جواب دیتا میں جبریل امین. میں کہا تیرے نال کون ہے؟ میں کہا سید المرسلین. اللہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جبریل امین نے فرمایا میں جبریل ہوں تو جبریل رسول الملائکہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں تو پھر دروازہ تو اسے کھول دینا چاہیے نا. یہ سوال کرنے کا مطلب کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت رسول الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب اے دربان کو حکم تھا کہ جب محبوب آئے دروازہ کھولو تاکہ پتہ چلے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا انتظار ہے. پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انبیاء سے ملاقاتیں بات لمبی ہو جائے گی. انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئی. پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ تیسرے پہ چوتھے پہ پانچویں چھٹویں سب آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کلیم خلیل زبی نو سب انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. استقبال کے لیے آئے امام الانبیاء جس لے چلے نے اتو چل دیا سواری کتنے پہنچی شاذرا کر لینیا سدرۃ المنتہا تے سواری پہنچی سدرۃ المنتہا تے سواری پہنچی ہے. امام الانبیاء دی بارگاہ دے سواری سدرۃ المنتہا تے پہنچی تے نال جبریل امین میکائیل نے جبریل عرض کر دینے پے اے مازاق دے کاجل والیا میری حد آ گئی ہے میں اگے نہیں جا سکدا. جبریل کیوں؟ فرمایا اس واسطے اگے جاواں میرے پر جل جان گے. اگر یکسر منہ پر تر پرم
برتر پرم فروغے تجلا بسوزد پرم اے مازاق دے کاجل والیاں ایک سرے وال دے سرے جنہ میں اگے ہوا جل کے خاک ہو جاواں گا. یہ کون آندا پیا؟ جبریل علیہ السلام. اور جبریل علیہ السلام کون نے؟ رسول الملائکہ. ذرا بات رو توجہ نہ سننا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے تمام ملائکہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. حدیث موجود ہے مشکات میں، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے تمام ملائکہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بولو اللہ کے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، کل ملائکہ جتنے بھی ہیں لا تعداد اللہ دے نور جو پیدا کیتے گئے نے. اللہ دے حدیث نہ ہوئے کیمرے آنے، حدیث نہ ہوئے میں 10 لاکھ روپیہ انعام دے دیاں گا. راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضور دی حدیث ہے فرمایا اللہ دے نور جو پیدا ہوئے نے. گل ذرا ان قابل فرشتے سارے لا تعداد 2 4 10 20 50 نہیں، پورے ملائکہ جتنے لا تعداد نے وہ فرماتے نے پہ حضور اللہ دے نور وچوں نے. ہن کسے مولوی نے پوچھ لئیے کہ حدیث آندی ہے فرشتے اللہ دے نور چوں نے. ہاں حدیث ہے مولوی جی یہ عقیدہ ٹھیک تے نہیں نا؟ نہیں بھائی یہ تے انکار کفر ہے نالے فرشتیاں دی توہین ہے. میں کہا جے فرشتے اللہ دے نور چ ہون تے تینوں شرک نظر نہ آوے تے جے قرآن آکھے قد جاءکم من اللہ نور، کہ میرا نبی اللہ دا نور ہے تے قرآن آندا پیا رب آندا پیا میری طرفوں تہاڈے نور آیا ہے. پھر حدیث آکھے یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. جابر ہر چیز سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. کہاں سے؟ من نور ہی، اپنے نور سے پیدا کیا. ارے فرشتوں کو مانے تو تجھے شرک نظر نہ آئے. اگر رسول کو کہا جائے خدا کا نور تجھے شرک نظر آئے. اگر منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فرشتے آخیے سارے اللہ دے نور چ نے. ہاں حدیث ہے جی، قرآن دی مننا چاہیے. تو جی آخیے نبی پاک بھی نور نے؟ نہیں نور نہیں ہو بھائی. وہ اللہ دے توبہ توبہ توبہ، یہ تو اور زیادہ شرک ہو گیا. اللہ دے نور دے وچوں یہ کیویں ہو سکتا ہے بھائی؟ قرآن آندا پیا، حدیث آندی ہے بھائی. اگر فرشتوں نو مننا شرک نہیں تے نبی نو بھی نور مننا شرک نہیں. اپنی مثل مننا گمراہی. ہم بشریت کے منکر نہیں ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں. ہمارے کچھ سادے حضرات ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کو بشر مانا جائے تو یہ کو گستاخی ہو جائے گی. نہیں، آپ کو بشر مانتے ہیں مگر بے مثل، آپ کی بشریت بھی بے مثل ہے. ہم اگر اختلاف ہے تو اس بات کے ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے ہم بشر تھے ویسے ہی رسول. مولوی اسماعیل تقویت الایمان میں جیسے ہم بشر اسی طرح نبی بشر ہے، ہماری طرح کا بشر. وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی. اعلیٰ یاذ باللہ تعالیٰ میں کہا لاکھ لعنت تیرے ہو جائے عقیدے تے کہ میرے نبی نو نے وڈا بھائی جڑا ہے وہ فوت ہو جائے بیوی نال نکاح جائز ہے. عدت تو بعد نکاح بولو تو صحیح جائز ہے. تو قرآن کے اندر پیا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا اے ایمان والو میرے نبی دی ازواج تہاڈیاں ماواں نے. کیویں تو بڑا بھائی کہہ لیا. اصل گل انہاں لوکاں دے عیسائیت کے ایجنٹ، یہ انگریز کے ایجنٹ تھے. انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا انگریز کو خوش کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخنا عیسیٰ علیہ السلام ہی سارے بھائی نے. نہیں آخر گے. کسی مولوی نو آخو تینوں اسی اچھے ہوٹل چ کھانا کھلا دینا تو ایک باری کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے میں ایک ہو جائیں.
مثلا نہیں آکھن گے. کیویں آکھن؟ حضرت عیسیٰ دا پیو کو نہیں کہڑا مولوی آکھے میرا بھی کوئی نہیں گل سمجھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو نہیں نا. وہ نہیں آتے کہ میں تو عیسیٰ ایک ہو جایا, حضور نو آتے نہیں ایک ہو جایا. ارے دو ہاتھ دو پاؤں سے مماثلت نہیں, مماثلت فضائل و خصائص میں ہے. اللہ اکبر. میرے نبی دی مثل کیڑا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں. حضور دی حدیث ہے, فرمایا میری مثل کوئی ہو سکتا. ہاں, بلکہ ایک بڑے صحابی نے نام رکھیا اپنے بیٹے کا نام ابو القاسم. آپ نے فرمایا صحابہ دے گل پہ فرمایا ابو القاسم تے صرف حضور نے, یہ تو حضور دی مثل بن لگا. اگے نہ انہیں محمد رکھیا اور حضور دا تخلص جڑا ہے وہ بھی ابو القاسم سی, اور حضور آپ دا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں انہوں جمع کر لیا. صحابہ نے اتنا جھگڑا کیتا حضور دی بارگاہ, یا رسول اللہ آباد. فرمایا ٹھیک کہتے ہیں, تم نام میرے نام پہ رکھ لو, میرا کنیت نہ رکھو, میری کنیت نہ رکھو. مکمل مماثل کیوں کہ میرے نبی کی کوئی مثل ہے ہی نہیں. معلوم ہے صحابہ کا عقیدہ یہ کہ نبی ورگا کوئی ہے ہی نہیں. صرف ایک سوال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. شاہ صاحب جدو قرآن آکھے آنا باشر مثلکم, میں تہاڈی مثل ہوں. حضور نے فرمایا جے کہہ لئیے تو کی حرج ہے. اور بھی وہ بہت زیادہ نقلی دلائل بھی ہے, نقلی بس ایک دو میں قرآن کو جواب دے کے آگے چلنا. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں خسارے والا ہوں, میں کاٹے والا ہوں. ہن قرآن آندے پیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخیا میں کاٹے والا وا, میں خسارے والا ہوں. ہوں اسی حضرت آدم نو آکھیے, حالانکہ قرآن ہے, اسی آکھیے آدم خسارے والے نے, کاٹے والے نے, تے آپ ظالم نے. جڑا یہ گل آکھے گا وہ مسلمان, بولو بولو, مسلمان نہیں رہے گا. کیونکہ حالانکہ قرآن نے آدم علیہ السلام نے آخیا میں ظالم اپنے ظلم نو منسوب کیتا تے میں کاٹے والا ہوں. جدو آپ شجر کے نیڑے ٹر گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے آخیا میں ظالم ہاں. اج اگر حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ظالم آکھے یا حضرت آدم علیہ السلام نے مسلمان رہے گا؟ نہیں, مسلمان نہیں رہے گا. حالانکہ انہیں خود اپنے آپ نے کیا معلوم ہویا جڑا جملہ یا جڑے الفاظ نبیات دی انکساری دی وجہ تو اللہ دی بارگاہ وچ عرض و معروض کر دیا ہویا آکھے تے کی ہوندا اگر اسی آکھاں گے مسلمان ہی نہیں رہ سکاں گے. اسی طریقے نال جویں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظالم آکھیا اسی ظالم آکھیے مسلمان نہیں. جویں آدم علیہ السلام نے آکھیا میں ظالم کاٹے والا ہاں, یہ اسی آکھیے تے مسلمان نہیں. ایویں نبی نے فرمایا انا بشر مثلکم, میں تہاڈی مثل ہاں. اگر اسی کہیے جس طرح اسی ہاں ایویں نبی یہ تے مسلمان رہ سکدا. میرا نبی بے مثل تے بے مثال. میں قرآن پیش کیتا ہے, کوئی ایویں گل نہیں کی. اللہ اکبر. تو بات طویل ہو جائے گی مسلمان بھائیوں, مرض کرنا پیا. سوالوں نے کہ اگر یکسر موے پر تر پرم, اگر یکسر موے
برتر پرم فروغے تجلا بسوزد پرم. اگر تھوڑا بھی میں اگے جاواں وال دے سرے جن اگے ہوا اے میرے پیارے آقا آپ دے قدماں تو نثار جاواں میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. فرمایا جبریل بس ہاں بس یا رسول اللہ اس تو اگے میں نہیں جا سکتا. فرمایا کہ تینوں موقع یاد کران لگا حضرت سنی. یا رسول اللہ کی فرمایا میں اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت وچ بسور تے نور سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت وچ حضور نے فرمایا میں بسور تے نور اپنے بابا دی پشت وچ ساں تے نمرود نے اگ جلائی تے پرندے دا گزرنا محال ہے. تماشائی دوالے کھڑے نے کہ انہیں ابراہیم جل جائے گا اور اگ وچ سٹن دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں. فرمایا تو میرے بابا نو یہ آخیا سی کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا تے اللہ دے متعلق کوئی حاجت ہوئے تے تینوں یاد ہے میرے بابا نے کی جواب دیتا سی؟ ہاں یا رسول اللہ مینوں یاد ہے. کیا کہ میں انہوں نے آخیا سی کہ کوئی حاجت تو انہوں نے کہا سی اما الیک فلا اما الیک فلا مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں کیونکہ میرا رب ویکھ رہا ہے میرا رب جاندا ہے مینوں تیرے نال کوئی ضرورت نہیں. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. اے جبریل میرا رب جاندا ہے میرا خلیل اگ وچ ڈگن والا ہے. فرمایا ہاں یا رسول عرض کیتا ہاں یا رسول اللہ میں آخیا سی تے تو آخیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا. فرمایا اج میری بھی سن لے میرے بابا نو یہ گل آکھی سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا. جبریل میں اوتھے جا رہا ہاں جتھے تم ہی نہیں جا سکدا. فرمایا میں اوتھے جا رہا ہاں جتھے تم ہی نہیں جا سکتا. والیوم تھوڑا جا آواز بڑھا والیوم. میں اوتھے جا سکنا وا جتھے تم ہی نہیں جا سکتا. حضور بالکل بجائے نور آندا پیا. اتنے ایک اور گل کر گیا توجہ نال. نور آندا پیا جے میں اگے جاواں جڑا اللہ دے نور وچوں حدیث دی روح نال آندا یا رسول اللہ جے میں اگے جاواں میرے پر جل جان گے میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. نور جا سکتا ہے تے جبریل کیوں رکیا؟ اے گل سوچن جے نور اگے جا سکتا ہے تے جبریل کیوں رکیا ہے؟ تے جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ بے ہوش کیوں ہویا؟ جے بشر کیونکہ نبی بے مثل بشر نے اور حقیقت نور ہے. جے نور جا سکتا ہے تے جبریل رکے کیوں نے؟ تے جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ جلک لے کے بے ہوش کیوں ہوئے؟ معلوم ہوا نہ نور جا سکتا ہے نہ بشر جا سکتا ہے. ارے یہ جان یہ کون ہے جو جا بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے؟ میرا تے ضرورت نہیں میں اگے گل کرا کہ کون ہے.
میں تو گل نہیں کر سکتا. مولانا یار محمد صاحب بولے, انہیں آخیا محمد محمد پکیندے گزر گئی, محمد محمد پکیندے گزر گئی, احد نال احمد ملیندے گزر گئی, احد نال احمد گزر گئی, احد نال احمد. عرض کرنا پہ یہ کون ہے؟ نہ بشر جائے نہ نور, یہ کون ہے؟ قد جاکم من اللہ نور, اللہ کا نور جا رہا ہے, نور دے ول جا رہا ہے. تو مرض کرنا پہ مسلمان بھائیو, روک گئی جس ویلے روک گئے حال سے. سوال پیدا ہے, جبریل رک گئے, براق رہ گئی, براق بھی نہیں گیا, تو پھر اگے حضور کیویں گئے؟ تو لکھا کہ رف رف دے ذریعے, حدیث آتی ہے رف رف دے ذریعے. رف رف کی علماء نے وہ مختلف طریقے نال انہوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اور جڑا بڑا آسان جس بیان کیتا ہے نا اسے آخیا کہ رف رف جی ایک نوری رسا سی. نوری بولو, رسے دی شکل سی, او دے نال حضور اتا گیا. بزرگ ہیں جنہوں نے کہا ہے, میں ان کی بات کو مانتا ہوں, میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں, مگر استدلال کا مجھے حق ہے, استدلال کا حق ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ رف رف جس کو نوری رسا, رسے نال دووے طریقے کوئی باوقار نہیں ہوتا جان دے. ایک رسا اتنے بنیا ہوئے تے بندہ پھڑ کے انہوں چڑھتا جائے, یہ بھی کوئی معقول تے باوقار طریقہ نہیں. تے دوجا یہ کہ آپ رسے نو پھڑ چھڑے تے اتلا بندہ انہوں کھچ لوے, یہ بھی طریقہ باوقار نہیں. تے خدا دی خدائی دا بادشاہ جائے, پہلا براق ہوں نبی رسیا نال چڑھتا جائے. تو پھر کیا تھا؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں. پرانے بندے بیٹھے نے, منڈیا بھی کدی ویکیا ہوئے گا, پہلے جدو پنڈا چ کچے کوٹھے یا شہر دے وچ اضافی آبادیاں چ کچے کوٹھے ہوندے نے, تے رواج سی کوٹھے تے مگ رکھنا ہے نا. مگ ہونا اتنے کوئی کنالی دے چھڑنی, وہ کوئی ٹھوٹا منہ دا مار چھڑنا, یہ طریقہ ہوں سی. کوئی توا شوا ٹوٹا ہونا تے وہ تر چھڑنا تا کوئی می کنی انہیری جڑی ہے. تو گرمیاں دے وچ جدو جیٹھ ہاڑ دے دن ہونے نا, تے جے وہ ٹھوٹا جڑا تریا ہونا دورا جا منہ دا ماریا ہونا تاکہ کجیا رہے, کوئی مٹی نہ آئے, دھوڑ نہ آئے, بارش نہ آئے, تو انہوں کلے سوراخ ہویا ہوئے نا, وہ جڑا دورا جا ہوندا سی, وہ جڈا مسئلہ وہ کوئی سوراخ ہے چھوٹا جا, تے جس لے انہوں کرنا تے وہ سورج ہونا سر تے سوراخ دے وچوں سورج دیاں شعاواں جڑیاں نے وہ توڑ کمرے چ آنی, تے جے نہ بھی دورہ رکھیا ہوئے تے مگ جڑا نا وہ دے وچوں لائٹ آنی, انج وہ کمرہ ہونا, وہ ایک انج نے کہ جے ڈم لائٹ بلدی ہے نا انج کر کے وہ کمرے چ واہ چانن جہا ہونا, روشنی مدھم جی روشنی خوبصورت ہونی, اور انیرے تھان دے وچ سورج جنہ مگ ہونا نا اوڈا وہ روشنی دا وہ انج ہونا جی وہ شکل رسے والی ہوتی سی. تے جے اتنے کوئی دورہ شاہ رکھا سوراخ چھوٹا ہونا تے پھر انج ہونی جی رسی ہے, ایک رسی چمکتی ہے پی, وہ شکل رسی والی, حالانکہ وہ رسی ہوں نہیں, وہ کی ہے کیا ہے؟ سورج کی شعائیں, کرنیں, روشنی, نور. وہ جب آتا ہے, اور اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی بیٹھ کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے آئٹم جو ہے نا اس میں یوں گھومتے اوپر چلے جاتے ہیں, یوں گھومتے اس میں اوپر چلے جاتے ہیں. جب اللہ کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے, آگے کسی چیز کے جانے کا امکان ہی نہیں, تو اللہ کے انوار و تجلیات, اللہ کا نور نبی کے استقبال کے لیے آیا, اور اس کی شکل ایسی تھی کہ جیسے وہ جھرنے سے
تو جیسے چھوٹے چھوٹے آئٹم وہ باریک سے اس میں گھومتے گھومتے وہ کرنوں میں نظر آتے ہیں، لا تعداد وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے یوں کہہ لیے اس کے دائیں بھی سورج کی شعاعیں، بائیں بھی، نیچے اوپر آگے پیچھے ہر چیز، تو یوں کہہ لیجئے میرا نبی اس طرح گیا کہ دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور، نیچے اوپر نور، ہر طرف نور ہی نور، اور درمیان میں میرا محبوب، اسی کے جلوے، اعلیٰ حضرت نے یہی کہنا، اسی کے جلوے، اسی کو لینے، اسی کی طرف گئے تھے کہ جانے والا بھی نور، بلانے والا بھی نور۔ تو عزیزان گرامی 15 منٹ رہ گئے، دے وچ میں کور کرنا ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے، پھر کی ہوئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا نہیں، چہرے جڑے خاموش نے وہ نہیں، یہ تے قرب دا ویلا ہے نا، یہ تھے بے ذوقی نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا وہی لا مکان کے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے۔ قرآن شاعر بہاری تاجدار حافظ آباد میر سید شبیر حسین شاہ صاحب، عالیہ مریانہ شریف، میر سید شبیر حسین شاہ صاحب، تاجدار حافظ آباد میر سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ تو مسلمان بھائیو، خدا دے جدا مکان ہی کوئی نہیں، لا مکان ہے، وہی کیا اللہ حضرت تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل مگرے، کمال کرتی ہے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مقام، یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ کیا بات ہے، اللہ حضرت نے حد کر دی، کیسی وضاحت کر دیتی ہے، یہ نبی ہے جس کا ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، اللہ نال ملاقات اختصار کر لئیے، یا رسول اللہ پھر رب نال ملاقات ہوئی، فرمایا رأیت، تو حدیث کے الفاظ سنیے، فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا، میں نے اپنے اللہ کو، رأیت ربی، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ مولوی اینا متشب ہے، اینا متشب ہے، شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں رہ گیا کہ جسے لے نبی دا قرآن دی سن ماننے، قرآن دی سن ماننے جی، قرآن دی سن ماننے تے جے حدیث آکھے تے نبی دی ارشاد، نبی دا ارشاد ہوئے کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو، مولوی کہندا نہیں جبریل نو ویکھے آئے، میں کہ تو جبریل نو ویکھے ہے؟ نہیں، میں کہ نبی آکھے ویکھے ہے، کیوں کہ وہی لے کے آندے سن، بولو تو صحیح، وہی لے کے آندے نے، قرآن دا دور ہوندا رہیا، نبی پاک تے جبریل علیہ السلام بہ کے قرآن دا دور ہوندا رہیا، سمجھ آئی جے گل دی؟ تے نبی کول تے سینکڑے مرتبہ آیا نا، جبریل امین آئے نے نا، حاضر خدمت ہوئے، قدم چومے، نال گئے، تے میں کہ تو ویکھیا بھی نہیں چوڑے، تے تو نے نہیں 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 جبریل ویکھے نے، رب نو ویکھے ہی نہیں، تے رب نبی پہ آندا ہے رات و ربی، میں اپنے رب نو ویکھیا، جنہیں جبریل نو ویکھیا وہ آندا پیا میں اپنے رب نو ویکھیا۔
یعنی توسب دی بھی کوئی انتہا ہوں. یا رسول اللہ پھر آخر ہے تو ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا ہے. صورت صرف وقت آڑے پہ آتا ہے، ورنہ ایک ایک پوائنٹ جہاں وہ ایک دو گھنٹے کی تقریر ہے. یا رسول اللہ اللہ کی زیارت ہوگی، روئے تے خدا بندی ہوئے گی؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ اسی اللہ نو ویکھ لواں گے جنت؟ فرمایا ہاں ویکھاں گے. تسی اللہ نو ویکھ لو گے؟ یا اللہ کس طرح؟ فرمایا جویں سورج آسمان تے چمکدا پیا. تے جے اسی اللہ نو ویکھ لیں گے جنت وچ تے آخیا نہیں نبی نے نہیں ویکھیا. کوئی توسب دی بھی انتہا ہے نہ میاں دی. ایک پاسے قرآن حدیث آ کرو، قرآن دی منن بھی نہ. آگے چلے ذرا. رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ کو حسین صورت میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ پھر فرمایا اللہ نے دستے قدرت میرے کندھوں پہ رکھا. اب میری بات کو ذرا توجہ سے سننا. یہ کہتا ہے جبریل، نبی کہتے ہیں رأیت ربی. اب جبریل کو کوئی رب مانے گا تو کیا مسلمان رہ جائے گا؟ شرم نہیں آتی ان کو، سوچ کے بات بھی نہیں کرتے. تعصب میں اندھا ہو گیا ہے، عظمت مصطفیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے دستے قدرت میرے کندھوں پہ رکھا. یا رسول اللہ پھر فرمایا میں اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی. یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فعلم تو جو بھی زمین و آسمان میں ہے ہر چیز کا مجھے علم ہو گیا. اب یہاں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، توجہ فرمائیے، بس اشارہ کروں گا. کیا جبریل کے ہاتھ رکھنے سے، اگر بقول ان کے جبریل تھے جبکہ اللہ نے اپنا دستے قدرت رکھا، اگر جبریل تھے تو ہاتھ رکھا تو زمین و آسمان کا علم ہو گیا. یہ نبی کے خادم کا مقام ہے، تو جس کے سینے پہ نبی ہاتھ رکھ دے اس کو کائنات کا علم کیوں نہیں ہو جائے گا؟ جب اس طرف آؤ گے نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے تیرے چوڑے جی نبی پاک نے تینوں جی عداوت ہے. تو معلوم ہے کہ وہ الدست قدرت تھا، اللہ کا ہاتھ تھا. کیا تھا بولو؟ اللہ کا ہاتھ. ہوں یہ تو فرمایا رہا تو ربی فی احسن صورت، میں اللہ نو سونی صورت ویکھیا. یا رسول اللہ ساڈا رب تسا اللہ ویکھیا؟ فرمایا ہاں میں ویکھیا. یا رسول اللہ اللہ ساڈا بڑا ہی سونا ہونا ہے، فطر سے بڑا سونا ہونا ہے. اور قرآن آندا اللہ سونا ہے، سونے نال پیار کردا ہے. اللہ سونا ہے، سونے نال، سونے تو مراد نہیں کہ سکن وائٹ ہوے اودی، یہ ہوندا تے تا یورپ والے نال کردا نہیں. حسن کس بات ہے؟ حسن عقیدہ. اللہ سونا ہے، سونے نال پیار. ابو جہل شکلوں بڑا سونا سی، جوان چودھری جو سی تو شکلوں بڑا سونا، جوان قد اونچا، نک موٹی موٹی آنکھ، بڑا لال رنگ، بڑا خوبصورت سی بازار شکلوں. مگر کیا اللہ اس نال پیار کردا ہے؟ نہیں. اللہ نے بلال نال پیار کیتا ہے جدھر رنگ کالا، ہونٹ موٹے، نک چپٹی. تو معلوم ہویا حسن تو مراد حسن خوش عقیدگی ہے. اگ جدا حضور دے متعلق عقیدہ ٹھیک ہوے رب اس نال پیار کردا. تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، اس واسطے یہ چیز جیڑی ہے نا، حسن تو مراد او دا حسن عقیدہ ہے. عقیدے دا حسن کہ صحیح عقیدہ ہوے، اللہ او دے نال پیار کردا ہے جیڑا عقیدے دا سونا ہوے. عقیدے دا بد ہوے، رافضی ہو جائے، خارجی ہو جائے، تو اللہ پیار نہیں کردا. جس طرح کہ قرآن آندا پیا یحببکم اللہ، میں او دے نال پیار کراں گا جیڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بن جائے. اس واسطے تو عزیزاں نے گرامی مرض کردا. یا رسول اللہ تسا ویکھیا اللہ سونا ہے، سونے نال پیار. اگے ایک فطرتی سوال ہے. مینوں کوئی بندہ آندا کہ تو فلاں بندے نو ویکھیا؟ میں نہ ہاں ویکھیا. تو نے کہو جہا سی؟ کہو جہا یار شاہ صاحب دسو سی. میں کھنگا اینا قدے، انج اکھے، نک، کان، کیا خوبصورتی ہے. سانچے چ تلیا بڑا خوبصورت جوان ہے. او دی میں شکل دساں گا.
رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، ہمارا اللہ کیسے ہے؟ فرمایا بہت خوبصورت، اللہ حسین ہے، حسینوں سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کیسا ہے کہ ہو جائے ہے؟ تو میرے نبی کا جواب سن، فرمایا سن کی ہو جائے، فرمایا مرانی فقد را حق، جس مینو ویخ لیا اس حق نو ویخ لیا۔ حدیث میں بخانا مطالعہ المسرات وچ میں بخانا وا، فرمایا مرانی فقد را حق، جنہیں مینو ویخ لیا انہیں حق نو ویخ لیا، جنہیں مینو ویخ لیا انہیں حق نو ویخ لیا۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہ نبی خدا ہے، یہ مطلب ہے بالکل نہ لینا، جو یہ مطلب لے گا وہ دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، خدا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو پھر یہ مراد کی مرانی فقط را حق، پھر وہی بات ہے جس طرح آئینے چو عکس ہوندا ہے، اللہ دے نور دا عکس نے میرے حضور، اللہ دے نور دا عکس نے، اور روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں، وہ روپ بدلا تو کیا ہم، ہاں وہ روپ بدلا تو کیا ہم جان، روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں، تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں، تم ہو نور۔ یہ نہیں کہ تواڈے بھی سیل ختم ہو گئے نے، مل کے سارے پڑھو، جنہوں نہ آوے معافی، بہتا وڈیرا معافی، ذوق لینا چاہنا۔ روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں، وہ روپ بدلا ہم جان، روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں، کہ تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں، تم ہو نور۔ اے ماں زاگ دے کا جلوہ لیا، اسی پہچان گئے ہیں بشری لباس دے وچ اللہ دا نور ہے۔ اللہ اکبر، بشری لباس دے وچ اللہ دا نور ہے۔ معزز سامعین حضرات، وقت ہوندا ہے مگر میں 5-4 منٹ چی کور کر لیں۔ 50 نمازاں 6 مہینیاں دے روزے، 50 نمازاں 6 مہینیاں دے روزے گفٹ، جسے راج آئے نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں کہا یا رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین، میں ساڈا تجربہ ہے، ساڈا پریکٹیکل ہو گیا ہے، یہ کسے نہیں پڑھنیاں، کٹ کرا 50 نمازاں کسے نہیں پڑھنیاں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک گئے، روایتوں مختلف ملے 10 یا 5، اگر 5 ہون تو 9 پھیرے لگے یا 5 اور معافی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا حضور اور کٹ کراؤ، یہ بھی کسی نے جے پڑھنیاں، چیز 10 سن تو باقی 40 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام میرے حضرت نہیں، اے خاتم النبیین واپس جاؤ، واپس جاؤ، کٹ کراؤ، کسی نے جے پڑھنیاں۔ کسا کو تا 12 جا رہے نے حضور تے واپس آ رہے نے، جس لئے آ رہے نے تے کل 5۔ وہ ابائی دے ہاتھ ایک بابا کھیڑا ہوں سی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، چنگا بندہ سی، وہ ڈیرے چوڑا تے وہ جمعے چ مولوی صاحب نے بیان کیتا کہ ساڈے مولوی نواب الدین صاحب سن، اللہ تعالیٰ بہت نیک بندے سن، دربار شریف والی مسجد چ جمعہ پڑھاندے سن، تو انہاں آکھیا بھائی عمر جویں دیہاتی علماء بول دے، انہاں آکھیا بھائی پھیرے لگے تے 5 رہ گئیاں، تے جمعے تو فارغ ہوئے تے ڈیرے دی مسجد سی تو وچ بیٹھے تھے، اس کہ مولوی صاحب جی ایک اور لگ جاتا تے ویلے تے ہو جاندے نا۔
ਜੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। تو بہرحال سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازاں ادو نہ برا کے نہیں سمجھا کوئی شاید نبی جا بھی رہا تے آ بھی رہا، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی کی طرف گئے تھے. تو نبی نال ایک اور گل ہے، ایتھوں میں گھر جاواں 50 واری جاواں کوئی عذاب نہیں ہوئے گا مینوں، کیونکہ وہ میرا گھر ہے، اتنے میری رہائش ہے. دوجے تیجے ہور کوئی گھر ہوئے گا، ایک واری جاواں گا 2 واری جاواں گا، تیجی چوتھی مینوں جھاکا آ جائے گا. فطرتی عمل ہے، کیونکہ میرا نبی قد جاکم من اللہ آیا ہی ادھروں ہے. نبی نو جانا کیڑا مشکل سے. تو معزز سامعین حضرات، جس لئے 5 رہ گیا، فرمایا اے پیارے کلیم ہوں ٹھیک ہے مینوں حیا ہوندا پیا کہ 5 بھی اپنی امت نو نہیں دے سکدا، تے نالے گفٹ انہاں تے ابدیت دا مسئلہ قائم رہے گا کہ کوئی رب ہے. تو لہذا یہ 5 پڑھن گے. خیر 5 نمازاں 1 مہینے دے روزے جڑے اگے آوندے نے پے، روزے کوئی تھوڑے جہے دن اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. بارشاں بورشاں شروع ہو گئی نے، کئی بندے بیمار ہو جانا ہے. شرعی عذر جنہ چ ہوے وہ تے ہے ہی ہے، انہاں نوں تے معافی ہے وے، تے کئیاں نے بڑا بیمار ہونا ہے، ایویں بیمار پہ ہونا ہے. ویسے بندہ تھوڑا جہا ارادہ کر لے تے خیر ہوندی ہے. میرا خیال ہے 8-10 سال دی گل ہے، مینوں کڈنی پرابلم ہو گئی سی اور پیشاب دے راہ خون آ رہا سی. تو ممبر تے بیٹھے سچی گل کرنے، میرے 2 روزے 2 یا 3 وہ رہ گئے. تو مجھے بڑا احتیاج آیا بھی میرے بچے جوان نے تو میں جمعہ پڑھان جاواں، منہ میرے روزہ. ڈاکٹر آخیا تو روزہ نہیں رکھ سکتا. ڈاکٹر آخیا تو شاہ صاحب تسی روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ پیشاب نال خون آ رہا ہے تو ویری ڈینجرس ہے، تو ٹھیک نہیں، تو لہذا بیماری چ معذوری بھی ہے وے، شرعی عذر ہے وے، لہذا روزے چھڑ دو. میں 2 یا 3 روزے چھڑے. میں کیا وجہ؟ انہیں آخیا جی وجہ ہے کہ تمہیں اینے لیٹر غالباً 5 یا 6 لیٹر پانی ہو سکتا ڈیلی تمہیں پینا پائے گا، تو روزے نال تو نہیں پی سکتے. وہ 3 رہ گئے. میرے فوراً خیال چ آیا وہ کوئی شرمندگی محسوس ہوئے تو پھر بندہ سوچتا بھی ہے کہ کی میں قسم دینا مینوں نہ بیٹھے شرمندگی محسوس ہوئے کہ میں جمعے کے لوگوں کو آخا گا روزہ دار جہاں وہ نہ انج یہ میرے منہ آ نہیں ہونا تو شرم نہیں آتی. اندر بھی کوئی تو انسان ہوتا ہے نا، اندر بھی ایک انسان ہوتا ہے. مینوں اپنے آپ چ نہ میں سوچ کے نہ مرد ہی جاؤں. میں کیا ان گل ہوئی تو میں کیا ڈاکٹر صاحب اصل تو مسئلہ پانی کا گیا. میں کیا چلو پھر ٹھیک ہو گیا ہے. کیویں جی؟ میں کیا جی رات جاگاں گے ساری رات پانی پیتے، دن رات بھی تو سونا ہوتا ہے نا. تو میں کیا اسی دنے سواں گے نا، رات نو دن چ کنورٹ کر لینا ساری رات. پھر رہا لکھیا پڑھیا پانی پیتا رج کے پیتا. تو میں کیا وڈلے اتنے جوں وڈلے فجر پڑھ کے سمو تے زور دے ٹائم اٹھو، ساری رات جاگو، زور دے ٹائم اٹھو، اٹھ کے چٹ پٹ زور پڑھو، پھر نہا دھو کے اثر دا ٹائم ہو گیا، نہاتیا پھر جی پیاس ہوے ختم ہو جاتی، ختم ہو گئی. وہ تو بعد اثر پڑی سموسا پھڑ کھجور پھڑ دین ڈب گیا. میں کہ کام ہی سیدھا ہو گیا. اللہ دے فضل و کرم نالو ایسا مینوں احساس تک نہیں ہوا کوئی پیاس لگی. یہ اصل بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آدمی کی نیت نیک ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. اصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جڑے ایویں بیمار ہو جاتے نہ اللہ نے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے تمہیں انیاں نعمتاں دتیاں نے اور پھر روزے وچ ساڈا فائدہ ہے. اس واسطے بغیر شرعی عذر کے لیڈیز کو اجازت ہے شرعی عذر سے روزہ چھوڑنا، بیمار کو مسافر کو یہ اجازت ہے. اس لیے بلا وجہ روزہ چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. بوڑھا بہت ہے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی سخت نہیں ہے، اسے اجازت ہے اس کی جگہ سے رکھا دیا جائے روزہ. بہرحال یہ مسائل اسی وقت پیش کیے جائیں گے. تو مرض کرنا 1 مہینے دے روزے تے 5 نمازاں واپس آئے
हजूर अलैहिस्सलाम तो बुराक आया, फिर बड़े वाकयात ने। राह दे विच उन्हां आख्या जी साडा काफला कित्थे वे, नबी ने दस्सिया फलाने थां आउंदा। उन्होंने पूछया जी जदों मेरा बुराक लंघिया सी उन्हां दा ऊठ तरठा सी ते उन्हां दा लकड़ी दा प्याला डिग्गा सी तो लभदे फिरदे सन। ये निशानियां जे उन्हां आख्या तो फलाने वेले तुहाडा है। बहरहाल लम्मा काम है, हुण फिर वक्त हो गया। तो हजूर वापस आए, कुंडी हिलदी रही, पानी चलदा, बिस्तरा गर्म, और एक मिराज खत्म। और वो अगे एक अकायद यानी गैर मुस्तनद है, कोई यानी शिका नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ हुक्म नहीं हो सकता। रवायत से हुक्म का मतलब यह होता है कि कोई विच रावी ज़ईफ होंगे ने, बाद रवायात होंदियां ने, वो बतौरे दलील ते नहीं बतौरे हकायत पेश की जा सकती। वो इंज सी कि यहूदी आया तो उन्हें ना बड़ा रौला पाया। उस आख्या जी ये किवें हो सकता है, जिसले किवें हो सकता आख्या ना, वो बड़ा प्रापे गंडा करे। उसका दिल किया कि मैं मच्छी लै जा, घर मच्छी लै जाएगा। वो एक रेहड़ी तो या दुकान तो मच्छी खरीदी, उस बीवी ने आख्या मच्छी भी। उस आख्या मैं मच्छी बनानी है, तू पानी तो लिया। वो पानी लैन टुर गया दरिया, तो पानी लैन गया ना तो उत्थे जाके दिल की तो मैं नहा ही लवां। जिसले टुब्बी मार के बाहर निकलिया ना, वो कपड़े शपड़े किनारे ते धरे उसू ते नहा के जिसले बाहर निकलिया ना, ते ना कपड़े भी गायब, घड़ा भी गायब, ते आप भी गायब। आप बजाए मर्द दे औरत। सोची पै गया की होया, पर एक बंदा आया, उस चादर शायद सट्टी और लपेट के कार ला गया। उसने कहा कर लिया की उन्होंने आखी वो 18 साल वसी के वसिया। 18 साल वसती रहा। हाँ ये गल ठीक है, 18 साल वसती रहा। गालवा अल्लामा सफूरी ने ये लिखा है, मार्ज नबूवत में अल्लामा सफूरी ने लिखा है ये वाकया कि जब वो 18 साल बेचारा वसती रहा। 18 साल तो बाद फिर वो एक दिहाड़े घर अपने तो इंज के लै गया पानी। फिर दिल की तो नहाउण ते जिसे नहाता ना तो वेख्या ते टुब्बी मार के सिर कढ़िया, पहला घड़ा पहले कपड़े ते आप भी घड़ा चुक के घर आया ते बीवी हाली मच्छी बना दी। उस आख्या राह चो पानी लैन दई। उस आख्या क्यों? उस आख्या हाली ते सारियां उवें पईयां ने, मैं पहली मच्छी नहीं बना ली, तू दरिया ते गया ही नहीं। उस आख्या की आखे? उस आख्या तेनू की पता मैं किस किस प्रोसेस से गुजरे आ ते तू मैनू आनी है पहली मच्छी। उस आख्या जे गल है ना ते चल फिर मदीने दा ताजदार भी सच्चा है, चल पल्ला फड़ लईए कमली वाले दा, पल्ला फड़ लईए कमली दा, पल्ला फड़ लईए कम। लगा जे गल हो सकती है ते भी हो सकता है, कुंडी हिलदी रवे, पानी चलता रवे, बिस्तरा गर्म होवे। सरे लो मकान से तलब हुई, सरे लो मकान से तलब हुई, छुए मुंतहा वो चले हैं नबी, कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की, बलागल उला बेकमाल ही, कोई हद। अल्लाह ताला मैनू ते तुहानू सरकारे मदीना दी सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना।